اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ قال رب اغفر لی، کہا تھا سلیمان نے اے میرے رب غفر کر میرے لیے، یعنی اب تک جو کچھ بھی ملاوٹیں ہوئیں، فطرت میں چھیڑ چھاڑ ہوئی میری وجہ سے، ان ملاوٹوں کو نکال کر مخلوقات کو فطرت کو فساد سے پاک کرنا بھی میرے لیے کر دے کہ آج تک جو بھی فساد ہوا فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر کے اسے ملاوٹ زدہ کیا گیا، اسے عیب زدہ کیا گیا، اس میں خامیاں پیدا کی گئیں، اسے ان ملاوٹوں سے پاک کرنے، اس فساد کو روکنے کے لیے تاکہ دوبارہ ہر شے خالص ہو جائے، اپنی اصل حالت میں آ جائے، مجھے ہی یہ ذمہ داری دے۔ وَحَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ہر طرح سے آزما چکنے کے بعد جب کہ میں اس کا اہل ثابت ہو چکا، ایسا ملک دے جو میرے بعد کسی ایک کے لیے بھی نہ ہو۔ انکا انت الوہاب، اس میں کچھ شک نہیں، تو ہی ہے جو ہر طرح سے آزما کر اس کا اہل ثابت ہو جانے کے بعد دے رہا ہے۔ ناظرین، اسے ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ایسے کارخانے میں کام کرتے ہیں جس کے بارے میں معاشرے میں مشہور ہے کہ وہ ادویات بنا کر انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کارخانے میں ادویات نہیں بلکہ ادویات کے نام پر زہر تیار کر کے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور لوگ اس دھوکے کا شکار ہیں، یعنی ہر کوئی اسے مسیحا ہی سمجھتا ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ جس کارخانے میں کام کرتے ہیں وہاں ادویات نہیں بلکہ زہر بنا کر لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، تو کیا آپ ساری دنیا کے برعکس اس بات کو مان لیں گے؟ نہیں، آپ بالکل نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ اکثریت کے نزدیک وہ کارخانہ ادویات بنا کر انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ کارخانہ اور اس کے مالکان تو انسانیت کے لیے مسیحا ہے، تو آپ اس کے بالکل برعکس بات کیسے مان سکتے ہیں؟ آپ کیسے مانیں گے؟ آپ بھی اسے مسیحا ہی تسلیم کریں گے۔ لیکن کل کو ایسا ہو کہ آپ کا اپنا بچہ بیمار ہوتا ہے، آپ اسی کارخانے کی تیار شدہ دوائی اپنے بچے کو کھلاتے ہیں جس میں آپ کام کرتے ہیں، جسے ساری دنیا مسیحا سمجھتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے بچے کی موت ہو جاتی ہے۔ جب بچے کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو پوسٹ مارٹم میں بچے کی موت کی وجہ اس دوائی کو قرار دیا جاتا ہے کہ اگر بچے کو وہ دوائی نہ دی جاتی، نہ کھلائی جاتی تو بچے کی موت واقع نہ ہوتی، بچہ بچ جاتا۔ تو اب آپ سے سوال ہے کہ ایسی صورت میں آپ کی سوچیں، آپ کے جذبات، آپ کے خیالات، آپ کے تاثرات کیا ہوں گے؟ آپ کی چاہت کیا ہوگی؟ کیا اب بھی آپ اکثریت کی زبان بولیں گے، یا پھر اب حق آپ پر اس قدر واضح ہو چکا کہ آپ کو کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں؟ اور جو آپ کے بچے کا قاتل ہو، کیا آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اگر آپ کے پاس اس کارخانے کے مالکان سے بڑھ کر قوت ہو تو نہ صرف آپ مالکان سے پورا بدلہ لیں گے بلکہ کارخانے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، کارخانے کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس قوت نہ ہو لیکن کوئی آپ کے سامنے ایسا ہو جو آپ کو اتنی قوت دے سکے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا چاہیں گے؟ تھوڑا سا غور کریں، حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ آپ یہی چاہیں گے اور یہی کہیں گے کہ اگر مجھے اتنی قوت دے دی جائے جتنی درکار ہے تو میں کارخانے اور اس کے مالکان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں، تاکہ آج جو میرے ساتھ ہوا کل کو کسی دوسرے کے ساتھ نہ ہو۔ بالکل ایسے ہی جب تک سلیمان کے اپنے سر پر نہیں پڑی، سلیمان پر حق واضح نہیں ہوا۔ سلیمان کی سربراہی میں انسانیت کی خدمت کے نام پر فساد ہوتا رہا، بالکل ایسے ہی جیسے آج ہو رہا ہے۔ ہر کوئی موجودہ ایجادات اور سائنس کے دن بدن آگے بڑھنے کو ترقی اور انسانیت کی خدمت قرار دے رہا ہے، لیکن جیسے ہی سلیمان کے اپنے سر پر پڑی اور سلیمان پر حقیقت واضح ہوئی، دجال کا قتل ہو گیا، تو سلیمان نے دیکھا کہ اس وقت تو پوری کی پوری دنیا میں ترقی کے نام پر فساد ہو رہا ہے۔ تو سلیمان نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے تو نے فتنے میں ڈالا جو کہ اب مجھ پر واضح ہو چکا،
تو اگر تو مجھے ایسا ملک دیتا ہے جو میرے بعد کسی ایک کے لیے بھی نہ ہو تو میں پوری زمین کو اس دجال کے فتنے سے پاک کر دوں گا۔ مسیحاؤں انسانیت کے خدمتگاروں کے نام پر مفسدین کو ان کے کیے کی سزا دوں گا۔ زمین میں ہونے والے فساد کو روک کر پوری زمین کو اس فتنے سے پاک کر دوں گا۔ اور تو مجھے آزما بھی چکا ہے۔ اب جبکہ میں فتنے میں کامیاب ہو چکا، مجھ پر بالکل واضح ہو چکا کہ یہ ترقی نہیں بلکہ یہ تو دجال کا فتنہ ہے، تو میں اس ذمہ داری کا اہل ثابت ہو چکا۔ تو مجھے ایسا ملک دے، یعنی زمین کے مغرب و مشرق تک مکن دے۔ اور اللہ نے سلیمان کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے القرنین یعنی 2 مخصوص قرن زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار دیا۔ اب ناظرین آپ خود غور کریں کہ ذوالقرنین یعنی وہ شخصیت جسے 2 مخصوص قرن دیے گئے جو کہ زمین کے مغرب و مشرق تک کا مکن ہے، وہ کون ہے؟ کیا وہ سلیمان کے علاوہ کوئی دوسرا ہے؟ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ اسکندر اعظم یا سائرس ایرانی نامی مشرکین۔ ناظرین آپ نے جان لیا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے ایسا ملک مانگا جو اس کے بعد کسی ایک کے لیے بھی نہ ہو، اور ایسا ملک جسے دیا گیا اسے قرآن میں ذوالقرنین کہا گیا۔ تو کیا ذوالقرنین سلیمان کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس پہلو سے بھی یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایسا ملک اس لیے مانگا تاکہ وہ پوری زمین کو دجال کے فتنے سے پاک کر دیں، جس کے لیے ہر شے سے اسباب کی ضرورت تھی۔ تو ظاہر ہے سلیمان کو ہر شے سے اسباب دیے گئے، لیکن جسے ہر شے سے اسباب دیے گئے قرآن اسے ذوالقرنین کہہ رہا ہے، تو پھر ذوالقرنین کون ہوا؟ اس پہلو سے بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ کوئی اور۔ سلیمان نے ملک عظیم مانگا تھا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سلیمان کے پاس زمین کے مغرب میں ہونے والے فساد کی خبریں بھی آئیں، اور اسی طرح زمین کے مشرق میں ہونے والے فساد کی خبریں بھی۔ اور پھر سلیمان نے نہ صرف زمین کے مغرب جہاں خشکی ختم ہو جاتی ہے، آگے سمندر ہی سمندر ہے، وہاں تک کا سفر کیا، وہاں تک زمین کو فساد سے پاک کیا، مفسدین کو ان کے کیے کی سزا دی، شیاطین کو قتل و قید کیا، اور جو کچھ کرنا لازم تھا وہ کیا، بلکہ بالکل اسی طرح زمین کے مشرق میں جہاں خشکی ختم ہو جاتی ہے اور آگے سمندر ہی سمندر ہے، وہاں بھی کیا۔ تو اس کا قرآن میں ذکر آنا لازم ہے، اور جب قرآن سے سوال کیا جائے تو قرآن میں سورہ الکہف کے اسی مقام پر ہی اس سب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جس نے زمین کے مغرب و مشرق کے سفر کیے، وہاں مفسدین کو قتل و قید کیا، زمین کی اصلاح کی، زمین کو فساد سے پاک کیا، اسے ذوالقرنین کہا جا رہا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ذوالقرنین کون ہے؟ کیا سلیمان کے علاوہ کوئی دوسرا ذوالقرنین ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ذوالقرنین اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ اسکندر اعظم یا سائرس ایرانی نامی مشرکین۔ پھر ناظرین سورہ صاد کی ان آیات میں دیکھیں جو اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، بس سخر کر دی ہم نے اس کے لیے ہوا، یعنی اس کے اختیار میں دے دیا ہم نے ہوا کو، جو اس کے امر سے بہتی تھی، جو کہ اس کے تیز ترین سواری کے ذرائع تھے جہاں کہیں بھی اس کو جانا ہوتا تھا۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین کو اس کے اختیار میں دے دیا، یعنی شیاطین پر اسے دسترس دے دی، جو ہر طرح کی تعمیرات کرنے والے تھے، مادی یا غیر مادی تعمیرات، اور وہ تعمیرات بھی سمندروں میں پانیوں میں غوطہ زن ہو کر بنائی گئیں، یا وہ شیاطین بھی اس کی دسترس میں دے دیے جو پانیوں میں سمندروں میں غوطہ خوری کرنے والے تھے۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے وہ شیاطین بھی اس کے اختیار میں دے دیے، ان دوسرے شیاطین پر بھی اسے دسترس دے دی جسے اس نے ہتھ کڑیوں زنجیروں وغیرہ میں جکڑا، انہیں قید کیا، ان کی رہائی کو مشروط کر دیا۔ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یہ ہماری عطا ہے،
جو ہم نے اسے عطا کیا، پس وہ انہیں امان دے، یعنی ان پر دسترس پائی تو ان کو ان کی چاہت کے مطابق رہا کر دے، انہیں کوئی سزا نہ دے یا انہیں رہا کرے، ان سے جو چاہے کام لے، جہاں چاہے ان کا استعمال کرے، کسی بھی قسم کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب دجال کے فتنے میں ڈالا گیا اور انہوں نے دجال کے فتنے کو پہچان کر فوراً اللہ سے رجوع کیا، اللہ کی امانت کے اہل ثابت ہوئے، تو سلیمان علیہ السلام نے ایسا ملک مانگا جو اس کے بعد کسی ایک کو بھی نہ دیا جائے، جو اس کے بعد کسی ایک کے لیے بھی نہ ہو۔ تو نہ صرف سلیمان کو ایسا ملک دیا گیا، بلکہ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ سلیمان کو عطا کیا اور جیسے عطا کیا اس کا ذکر بھی کر دیا، جیسے کہ سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا اور وہ اپنے تیز ترین سواری کے ذرائع سے جہاں چاہتے انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سفر انہوں نے کہاں اور کیوں کیے؟ تو اگلی ہی آیات میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ سلیمان کو ایسے ایسے ماہر شیاطین پر دسترس دی گئی جو ہر طرح کی مادی و غیر مادی تعمیرات کے ماہر تھے، اور وہ بھی جو پانیوں میں، سمندروں میں غوطہ خوری کے ماہر تھے، اور وہ شیاطین بھی جنہیں سلیمان نے ہتھ کڑیوں میں مضبوطی سے جکڑ کر قید کیا، جن کی رہائی کو مشروط کر دیا۔ تو جب سلیمان نے ان لوگوں پر دسترس پائی تو اللہ نے سلیمان سے کہا کہ انہیں امان دے یا ان سے کام لے، انہیں قید کر، انہیں سزا دے، تجھ سے کسی قسم کا کوئی حساب نہیں لیا جانے والا۔ ناظرین، اس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ سلیمان نے تیز ترین فضائی سفر کے ذرائع سے جو سفر کیے، ان کا مقصد زمین میں ہونے والے فساد کی جڑ مفسدین شیاطین، جنہیں انسان سائنسدانوں کا نام دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو دنیا پر براہ راست اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان تک پہنچنے، ان پر دسترس پانے کے لیے سفر کیے۔ اور پھر جب انہیں قتل و قید کیا تو اس کا اختیار بھی اللہ نے سلیمان کو ہی دے دیا، سلیمان جو چاہے ان کے ساتھ کرے۔ اور حیران کن طور پر اسی واقعے کو ایک دوسرے پہلو سے سورہ الکہف میں سلیمان کی جگہ ذوالقرنین کا لفظ استعمال کرتے ہوئے بیان کیا گیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ اتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ اتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا۔ ناظرین، وہ شخصیت جسے ذوالقرنین کہا گیا، اس کی پہچان کے لیے بتا دیا گیا کہ ذوالقرنین وہ ہے جس کو نہ صرف زمین میں مکن دیا بلکہ ہر شے سے اسباب دیے۔ ان اسباب میں سے سبب کے ذریعے جب اس کے پاس خبر آئی زمین کے مغرب کی طرف ہونے والے فساد کی تو اس نے اس کی اتباع کی، یعنی اس کے پیچھے پڑا۔ پھر جہاں پہنچا وہاں ایک ایسی قوم کو پایا جو مفسد قوم تھی، یعنی زمین میں فساد کرنے والے لوگ۔ اور جب ذوالقرنین نے ان پر دسترس پا لی تو اللہ نے کہا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ اے ذوالقرنین، یعنی اے وہ جسے دو مخصوص کر دیے گئے زمین کے مغرب و مشرق، تجھے اختیار ہے، تو جو چاہے ان کے ساتھ کر۔ اگر تو چاہے تو انہوں نے جو فساد کیا ان کے کیے کہ انہیں سزا دے، اور تو چاہے تو ان کو سزا دینے کے بجائے ان میں حسن اخذ کر، یعنی زمین میں ہونے والے فساد کی روک تھام کے لیے اگر یہ تیرے کام آ سکتے ہیں، مخلوقات پر احسان کرنے کے لیے یہ تیرے کام آ سکتے ہیں، تو ان سے وہ کام لے، تجھ سے ان کے بارے میں کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور پھر جب وہ شخصیت جسے ذوالقرنین کہا گیا وہ مشرق میں پہنچی اسباب کی اتباع میں، تو وہاں بھی اس نے وہی کیا اور وہاں بھی اللہ نے اس سے وہی کہا۔ اب ناظرین، آپ خود غور کریں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ہی واقعے کو دو مختلف پہلوں سے قرآن میں بیان کیا۔ ایک مقام پر نام کے ساتھ ذکر کیا سلیمان، اور دوسرے مقام پر سلیمان نام کی بجائے لفظ ذوالقرنین کا استعمال کیا، جس کے معنی وہ شخص جسے دونوں مخصوص کرن حاصل ہوئے، جو کہ زمین کے مغرب و مشرق تک مکن ہے۔ اس پہلو سے بھی یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ذوالقرنین کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے۔ وہ سلیمان علیہ السلام ہی تھے جس نے مغرب و مشرق کے سفر کیے اور وہاں شیاطین جو کہ زمین میں فساد کے ذمہ دار تھے ان پر دسترس پائی، تو انہیں اللہ نے ہر قسم کا اختیار دے دیا۔
کہ انہیں سزا دے، یا پھر وہ زمین میں فساد ختم کرنے میں، زمین کی اصلاح کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں تو ان سے کام لے، اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے ذوالقرنین کوئی اور نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ پھر ناظرین ذرا غور کریں، جب ذوالقرنین مغرب و مشرق میں زیر سمندر بنائی جانے والی صدین یعنی دو رکاوٹوں کے درمیان پہنچا تو وہاں جس قوم یعنی جن لوگوں کو پایا ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ پھر اس نے اتباع کی سبب کی یہاں تک کہ پہنچا مغرب اور مشرق والی دونوں رکاوٹوں کے درمیان، یعنی پہلے اس نے مغرب کا سفر کیا، وہاں مفسدین شیاطین کو قتل و قید کیا تو وہاں ایک صد قائم کی، پھر مشرق کی طرف سفر کیا تو وہاں بھی وہی کیا، وہاں بھی ایک صد قائم کی، پھر ان صدین یعنی مغرب و مشرق والی دونوں رکاوٹوں کے درمیان پہنچا تو وہاں بھی نہ صرف دو رکاوٹیں پائیں بلکہ ان کے علاوہ ایک قوم کو بھی پایا، ایسی قوم جو کسی ایک بھی بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ شخصیت جسے ذوالقرنین کہا گیا اس نے نہ صرف ان کی ہر بات کو سمجھا بلکہ انہیں اپنی ہر بات سمجھائی بھی۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، اگر سکندر اعظم یونانی یا سائرس ایرانی مشرکین ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ذوالقرنین تھا تو انہیں ایسی صلاحیت حاصل تھی کہ وہ کسی ایسی قوم سے بات چیت کر سکتے تھے، ان کا مسئلہ سمجھ سکتے تھے، انہیں اپنی ہر بات سمجھا سکتے تھے، جو لوگ کسی ایک بھی بات کو سمجھنے والے نہیں تھے۔ اور اگر اللہ سے سوال کریں کہ اے اللہ وہ کون سا شخص تھا جسے ایسے اسباب بھی دیے گئے جن کے ذریعے وہ ان سے بھی بآسانی کلام کر سکتا تھا جو کوئی ایک بھی بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، تو اللہ نے اس سوال کا جواب بھی قرآن میں بالکل واضح دے دیا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سورہ نمل کی ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات واضح کر دی کہ سلیمان علیہ السلام وہ شخصیت ہے جنہیں انسان تو انسان بلکہ جاندار یہاں تک کہ چیونٹیوں تک سے کلام کرنے کی صلاحیت دی گئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام وہ شخصیت ہے جنہیں ایسے اسباب بھی دیے گئے تھے جن سے وہ ہر کسی سے کلام کر سکتے تھے، وہ ایسے لوگوں سے بھی کلام کر سکتے تھے، بات کر سکتے تھے جو کوئی ایک بات بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ ناظرین سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ذوالقرنین کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے صالح نبی سلیمان علیہ السلام تھے، جنہوں نے ایک ایسی قوم سے بآسانی کلام کیا جو کسی ایک بھی بات کو سمجھنے یا سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ اور اگر سورہ نمل کی ان آیات کو سامنے رکھا جائے تو سلیمان علیہ السلام کا چیونٹیوں کا کلام سمجھنے کا ذکر کرنا آخر کس مقصد کے لیے قرآن میں بیان کیا گیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی کچھ بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتا، وہ جو بھی کرتا ہے حق کے ساتھ یعنی کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے، اس کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ تو ذرا غور کریں، ایک شخص کا چیونٹیوں کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کا ذکر کرنا کس مقصد کے لیے بیان کیا گیا؟ سورہ الکہف میں بیان کیے جانے والے ذوالقرنین کے واقعے کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ذوالقرنین کو واضح کرنے کے لیے قرآن میں یہ آیات اتاری۔ اس کے علاوہ ان آیات کے جو مقاصد ہیں ان پر بھی آگے چل کر اپنے موضوع کے تحت بات ہوگی، لیکن یہاں اس پہلو سے بھی یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ذوالقرنین اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ کوئی سکندر اعظم یا سائرس ایرانی نامی مشرک۔